سبسکرائب کیجیے ہماری روحانی استاد چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے نئے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، روحانی استاد چینل میں آپ کا خوش آمدید۔ میں ہوں عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا چینل روحانی استاد۔ دوستو، پچھلے ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ جادو کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کے نقصانات اور کن کن آدمی پر اور کیسے اثر ہوتا ہے۔ دوستو، میں اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں کہ آپ مریض کی تشخیص کیسے کریں، یعنی جب بھی آپ کو محسوس ہو کہ ان کے اوپر جادو یا کسی عاصب یا جن بھوت پریت یا ٹونا ٹوٹکا کا اثر ہوا ہے تو اس کی تشخیص کیسے کریں، تو اسی کے بارے میں آج بات کریں گے ہم، اور ساتھ ہی ایک غلط فہمی کا جو کچھ لوگ ایک غلط فہمی خاص کر کے ان عورتوں اور بہنوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کو آثرات یا بھوت پریت یا کالا علم کی جادو ٹھہرایا جاتا ہے، اس کے متعلق بات کریں گے۔ تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اس بارے میں تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھتے رہیے۔ دوستو، علاج سے پہلے، کسی بھی چیز کے علاج سے پہلے تشخیص ضروری ہوتی ہے کہ جب تک آپ مرض کی پہچان نہ کر پائیں تب تک علاج ممکن نہیں ہے۔ تو ویسے ہی جن بھوت پریت جادو ٹونا ٹوٹکا کسی بھی چیز کے اثر ہو تو اس سے پہلے آپ کو تشخیص ضروری ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کا جسمانی بیماری ہو یا پھر کوئی اور جسمانی بیماری ہو۔ بعض اوقات ایسے مریضوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے جن پر جنات مسلط ہوتے ہیں یا عاصب ہوتا ہے، ٹونا ٹوٹکا کسی چیز کا وار رہتا ہے، لیکن بعض احباب جسمانی امراض کے مریضوں کو بھی جن بھوت پریت یا اوپری اوپری ہواؤں کا چکر سمجھ کر دھونیاں دے کر پریشان کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ سب جاہل عامل کرتے ہیں، نہ تو ان کو علم ہوتا ہے کہ یہ جسمانی دقت ہے یا روحانی مرض ہے۔ تو دوستو، اس کو صحیح سے سمجھیے، میں جس بات پر بات کر رہا ہوں حالانکہ ان پر نہ تو جنات مسلط ہوتے ہیں نہ ہی کوئی عاصب کا اثر ہوتا ہے۔ مثلا ان عورتوں کو بالخصوص جو زیادہ عرصہ تک کنواری بیٹھی رہنے والی لڑکیوں کو ایک مرض اکثر ہوتا ہے جس میں ایسی لڑکیاں مبتلا ہوتی ہے جن کی شادی کافی عمر گزرنے کے بعد ہوتی ہے۔ ایسی مریض عورتوں کی اگر شادی کر دی جائے تو وہ خود بخود درست ہو جاتی ہے۔ دوستو، اس میں ہوتا کیا ہے، جس مرض کی میں بات کر رہا ہوں اس مرض کو ہسٹیریا کہا جاتا ہے، جس کو اختناق الرحم اور باؤ گولا بھی کہتے ہیں۔ دوستو، یہ مرض ایک ایسی مرض ہے جس میں زیادہ تر ان کی علامتیں جو ہے وہ جن بھوت پریت جیسی ہے، اور بعض احباب ہمارے یہی غلط فہمی میں ہو جاتے ہیں کہ ان کے اوپر جن بھوت ہے۔ جب اس طریقے سے دورے پڑتے ہیں ہسٹیریا کا تو زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ لوگ کسی عالم کے پاس یا کسی عامل کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ دوستو، اب اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں کہ ان کی کیا کیا علامتیں ہیں، تبھی آپ تشخیص کر پائیں گے، کیونکہ جب تک آپ ایک روحانی مرض اور ایک جسمانی مرض کو نہیں سمجھ پائیں گے تب تک علاج ممکن نہیں ہے۔ تو دوستو، ان کی جو اسباب مرض ہے، محنت و ریاضت سے جی چرانا، اس طریقے کی جو عورتیں ہوتی ہے عموماً 16 سال سے لے کر 35 سال کے بیچ میں کوئی بھی ماں یا بہن کو ہو سکتا ہے۔ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا اور شہوانی خیالات اور نفسانی خواہشات سے مغلوب ہونا۔ دوستو، اس میں کیا ہوتا ہے کہ عشقی افسانے اور ناول پڑھنا
کمزور دل کے مالک ہوتے ہیں یہ، یا جن کے دل میں کوئی غم و غصہ یا صدمہ چھپا ہوا ہو، مایوس تمنا ہوتی ہے، یا پھر جو شادی شدہ عورتیں ہیں، بہنیں ہیں، ان کا اپنے شوہر سے نا اتفاقی ہونا، یہ بھی ایک اسباب ہے۔ اور سب سے بڑی اس میں جو وجہ اور علامت ہوتی ہے کہ جب کوئی بات مریضہ کے مزاج کے یا توقع یا ان کے مرضی کے خلاف ہوتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ مریضہ اچانک چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتی ہے، دانت بند ہو جاتے ہیں، بدن سخت ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں اینٹھنے لگتے ہیں اور پلکیں بار بار جھپکتی ہے، ساتھ میں نتنے پھولنے لگتے ہیں اور ہانپنا، ساتھ میں کانپنا، رونا، چونکنا، ہنسنا اور بے ہوشی ہونا، کبھی ہنسنا پھر کبھی رونا، اور ساتھ میں اول فول بکنا، اشعار پڑھنا، بعض وقت میں پیش گوئی کرنا، پھر تن بدن کا ہوش نہ رہنا، شرم و حیا ایسی حالت میں ختم ہو جاتی ہے۔ غرض بہت قسم کے حرکات دیکھنے کو ملتے ہیں، اور زیادہ تر ہمارے بھائی ایسے ہیں، ایسی مریضہ چاہے بہن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، چاہے وائف کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو ایسے میں کیا کرتے ہیں کہ بھوت پریت کے مریض سمجھ کر یا جنات کے مریض سمجھ کر کسی جھاڑ پھونک دعا تعویذ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ حالانکہ دوستو یہ ایک مرض ہے جس مرض کو ہسٹیریا کہا جاتا ہے۔ اس دورے کی جو کیفیت ہے چند منٹ سے لے کر کئی گھنٹوں تک رہ سکتی ہے، پھر بالا آخر وہ دورہ ختم ہو کر مریض کو ہوش آ جاتا ہے۔ اور بعض وقت میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ مریضہ جب بے ہوش حالت میں دورے کے حالت میں ہوتی ہے تو ان کو ہوش بھی رہتا ہے، اور بعض وقت میں اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پیٹ سے کوئی چیز حلق تک یعنی باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے، اور مریضہ دونوں ہاتھ کو گلے میں نیچے گھسیٹتے ہوئے ایسا سوچتی ہے کہ مطلب کوئی چیز جیسے گلے سے اندر اوپر آ رہی ہے، اس کو میں اندر کر رہی ہوں۔ تو دوستو یہ ایک مرض ہے۔ اگر آپ جادو ٹونے کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو ہمارا ویڈیو جادو کی حقیقت وہ دیکھ سکتے ہیں، اور میں اس ویڈیو کے بعد ضرور بتاؤں گا آپ کو کہ جادو کی تشخیص کیسے کریں گے اور جادو کی علامت کیا ہوتی ہے۔ دوستو میں یہ مریضہ یعنی جو جسمانی دقت ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ جسمانی مرض ہے یا پھر روحانی مرض ہے یعنی جادو ٹونا ہے، تب تک آپ علاج نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو ایسی جب استھتی ہوتی ہے، جب ایسی طبیعت ایسی کنڈیشن ہوتا ہے گھر میں، تو ایسی حالت میں ترنت یا تو کسی عالم کے پاس لے جاتے ہیں، وہ طرح طرح کی دھنیاں دے کر ان کو پریشان کر دیتے ہیں، اور بعض وقت میں ان کا اتارا ہوتا ہے، اور کچھ جاہل عامل جو جعلی عامل ہے وہ پیسہ اینٹھنے کے چکر میں طرح طرح کے ہیلا بہانہ بناتے ہیں کہ ان کے اوپر کچھ کیا ہے، کالا علم ہے، ٹونا ٹوٹکے کا اثر ہے، اب اس کو ختم کرنے کے لیے اتنی رقم چاہیے، یہ کرنا ہوگا، وہ کرنا ہوگا، پوری دنیا بھر کی باتیں سننے کو ملتی ہے، اور اسی وجہ سے آپ کا کافی رقم ضائع ہو جاتا ہے۔ تو دوستوں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کبھی اگر ایسی دقت ہو تو آپ ڈاکٹر کو بھی دکھایا کریں، ساتھ میں اس کا علاج قرآن پاک سے بھی ہے۔ میں کسی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ مسان یعنی جو آپ کی ہسٹیریا ہے اس کا علاج کیسے کرتے ہیں۔ تو دوستو ایک اور چیز ہے اس میں کہ بعض عورتوں کو جب حیض کی رکاوٹ کی وجہ سے بھی دورے پڑتے ہیں، بعض وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ ماں بہنوں کے ساتھ جب حیض مطلب بند ہو جاتا ہے 2 مہینہ 4 مہینہ 3 مہینہ، تو اس میں بھی اس وجہ سے بھی دورے پڑتے ہیں، جسے جنات کا اثر سمجھا جاتا ہے۔ اور لیوکوریا کی جو پرانی مریضہ کو بھی یہ سب شکایت ہوتی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کالے علم یا کا تعویذات کا اثر ہے جو خون بند کر دیا گیا ہے۔ اور دوستو سادہ عوام سے پیسے بٹورنے کے چکر میں سیلان الرحم حیض کی بندش کمی بیشی اور باؤ گولا میں مریضوں کا ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کسی نظر نہ آنے والی چیز نے آ کر اس کا گلا دبا دیا ہے، اور اس حالت میں مریضہ کو حقیقتاً ایسا معلوم ہوتا ہے اور مریضہ بولنے سے قاصر ہو جاتی ہے۔ دوستو یہی نہیں، یہ تو ایک عورت والی بات ہو گئی، لیڈیز والی بات ہو گئی، لیکن مردوں میں بھی کئی ایسے مرد ہیں جو ایک عرصہ تک کچھ غلط کام کرتے ہیں، جس کو کہا جائے کہ مشت زنی یا کچھ ایسے کام جو نہیں کرنا چاہیے مردوں کو، شادی سے پہلے ایسی کچھ حرکتیں کرتے ہیں، پھر اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ بعض وقت میں چلتے چلتے گر جاتے ہیں،
یا پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، اور خاص کر کے یہ مرد و جوان لڑکوں کو چکر آتے ہیں، اکیلے میں ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے، رات کو کبھی کبھی اپنے ہی سایہ سے ڈر جاتے ہیں، اور کبھی کبھی معمولی سی آہٹ ہونے پر چیختا چلانا شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی رات کو سوتے میں خواب میں ڈرتے ہیں۔ ایسی علامت آصف زدہ کی بھی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے حضرات کہ یہ عصبی یا جناتی معاملہ نہیں ہے، بعض وقت میں ہوتا ہے، لیکن کچھ مرض بھی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ پہچانیں، اور سب سے پہلے ذہن میں یہ رکھیں کہ جسمانی دقتیں بھی ہوتی ہے۔ جنات اور شیاطین کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے میں آپ کو انشاءاللہ العزیز قرآن عملیات وظائف کے ذریعے سے اس کا خاتمہ کیسے کریں تاکہ آپ محفوظ رہ سکیں۔ دوستو، یہ بتانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ سب سے پہلے تشخیص کر لی جائے، آپ سب سے پہلے پہچان لیں کہ یہ مرض جسمانی ہے یا روحانی ہے، اس پر آسیب مسلط ہے یا تعویذات کا اثر ہے، ایسے بدنی مرض ہے یا سحر و جادو ہے۔ آپ جس طریقے سے آپ پہچان لیں، اور میں تو ریکویسٹ یہی کروں گا کہ اگر کوئی بہن کے ساتھ ایسا ہو کہ جو عمر جن کی 16 سال سے لے کر 35 یا 32 سال میں ہو، اور دوسری علامت اس کی ہے کہ اگر شادی نہیں ہوئی ہے، تو ایسی حالت میں آپ کوشش کریں کہ ڈاکٹروں کو بھی دکھائیں، باقی دعا تعویذ جو اللہ کے کلام سے اس کا علاج ہے وہ بھی کریں۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو آپ کے علم میں کچھ اضافہ ہوا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگے تو لائک کریں اور شیئر کریں، اور کچھ اگر بات آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔